السلام علیکم دوستو، آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ممتاز مفتی کے حج کا سفر نامہ ہے لبیک۔ لبیک منفرد حیثیت و اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک باغی شخص کی قلبی واردات ہے جو اسرار کھولنا چاہتا ہے، پردہ اٹھانا چاہتا ہے، ہر لمحہ قاری کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظہور احمد ایوان اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی ایک مہم جو کی طرح اپنی ذات کی تسخیری مہم پر رواں تھا۔ اس نے جگہ جگہ رسمی تصورات پر چوٹیں کی ہیں، فرسودہ رسومات پر طنز کے تیر برسائے ہیں، خارجی رسمیات سے آگے گزر کر داخلی اور روحانی دنیا میں جھانکنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ لبیک ایک متنازع کتاب ہے۔ یہ تصنع، بناوٹ اور ریاکاری کے درمیان سچ اور خلوص کے جذبے کی ایک مثال ہے جس نے اپنی حیثیت و اہمیت کو منوا لیا ہے۔ لبیک ایک ایسے فنکار کا شاہکار ہے جو تجزیہ کرتا ہے، سوچتا ہے، محض جذبے میں لتھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر اس راستے پر روانہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا مزاج دیگر حج ناموں سے ہٹ کر ہے۔ ممتاز مفتی اس رپورتاز میں ایسی کئی باتوں کو منظر عام پر لانے سے نہیں چونکتے جو دیگر دنیا دار قسم کے لوگ چھپاتے ہیں۔ وہ اپنی داخلی کیفیات کا بیان کھل کر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سفر نامے سے تشکیک اور اثبات کے زاویے پہلو بے پہلو ابھرتے ہیں اور ایک ایسے غریب الوطن کی روداد بیان کرتے ہیں جو احساس گناہ سے آزاد نہیں اور سفر کے دوران کئی مرتبہ تخریب اور تعمیر کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ وہ کبھی چڑ جاتا ہے، کبھی حیرت کو جگاتا ہے، کبھی نور انوار کی بارش میں شرابور ہونے لگتا ہے۔ اس حج نامے کا بنیادی مزاج تلاش ہے، کرید، جستجو، چھپتے ہوئے کو سامنے لانے کی خواہش، اور اس کتاب میں آپ کو ایسی تمام چیزیں عروج پر دکھائی دیں گی جو عام زندگی میں پوشیدہ نظر آتی ہیں۔ ممتاز مفتی ایک بے چین روح کی طرح بھٹکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جاننے کی تمنا اور آرزو انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ ہر راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس سفر نامے میں رپورتاز کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ممتاز مفتی کو فوارہ چوک راولپنڈی میں ایک مجذوب حج پر جانے کی بشارت دیتا ہے، اور پھر خوشاب سے ایک ایڈوکیٹ کا خط ملتا ہے جس میں ممتاز مفتی حج پر جانے والے لوگوں میں ان کا نام شامل نہیں کرتے، لیکن اگلے سال ممتاز مفتی حج پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر وہ اپنے دوست قدرت اللہ شہاب اور ان کی بیگم عفت شہاب کے ہمراہ کرتے ہیں۔ یہ پوری کتاب غیر معمولی واقعات اور مشاہدات سے بھری پڑی ہے، چنانچہ اس کتاب کو دماغ سے نہیں دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں جذبے اور روح کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ عقل میں خواص خمسہ پر انحصار کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو آنکھوں نے دیکھ لیا وہ ضرور موجود ہے، لیکن کیا کیجئے کہ دیکھنے کی یہی صلاحیت صحراؤں میں سراب بھی دکھاتی ہے، دھوپ میں تپتی سڑک گیلی نظر آتی ہے۔ یعنی عقل جس چیز پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے اس کا یہ حال تو پھر عقل کی رسائی سے محدود ہے۔ اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں، جہاں تک ان اعتراضات کا تعلق ہے کہ ممتاز مفتی کلمی شدہ بازی پر اتر آئے ہیں اور من گھڑت قصے لکھ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض باتیں، حالات و واقعات انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ خود ممتاز مفتی صاحب اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں۔